السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زبیر۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فقر و فاقہ والی زندگی کے بارے میں۔ اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، مسکینی کی حالت میں دنیا سے اٹھانا اور مسکینوں کے گروہ میں میرا حشر فرما۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیشکش کی گئی کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے مکہ کی وادی کو سونے سے بھر دیا جائے، تو آپ نے عرض کیا نہیں میرے پروردگار، میں تو ایسی فقیرانہ زندگی چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانے کو ہو اور ایک دن کھانے کو نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ محمد کے اہل و عیال کی روزی بس بقدر کفاف ہو۔ کفاف کا مطلب یہی ہے کہ روزی بس اتنی ہو کہ زندگی کا نظام چلتا رہے، نہ اتنی تنگی ہو کہ فاقہ زدگی اور پریشان حالی کی وجہ سے اپنے متعلقہ کام بھی نہ انجام دیے جا سکیں اور دست سوال کسی کے سامنے پھیلانا پڑے، اور نہ اتنی فراغت ہو کہ کل کے لیے بھی ذخیرہ رکھا جا سکے۔ احادیث ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اسی طرح گزری ہے۔ ایک اور روایت بتاتا چلوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں نے جو کی روٹی سے بھی 2 دن متواتر پیٹ نہیں بھرا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے اٹھا لیے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے اہل و عیال نے 2 دن متواتر جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کھائی ہو۔ اگر ایک دن پیٹ بھر کھایا تو دوسرے دن بھوکے رہے۔ سید مقبری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کا گزر کچھ لوگوں پر ہوا جو کھانے پر بیٹھے تھے اور ان کے سامنے بھنی ہوئی بکری رکھی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کھانے میں شریک ہونے کی استدعا کی تو آپ نے انکار کر دیا اور بطور معذرت کہا کہ میرے لیے اس کھانے میں کیا مزہ ہے، جبکہ مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے دنیا تخلیق کی گئی، وہ کچھ بھی اللہ سے مانگ لیتے تو اللہ کبھی رد نہیں کرتے، مگر انہوں نے اپنی امت کو سبق دیا کہ صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، اللہ پر کامل یقین رکھنا۔ یہ زندگی عارضی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ذخیرہ اندوزی سے گریز کرنا چاہیے اور اپنے ساتھ ساتھ دوسرے مسلمان بھائیوں کی بھوک کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج کل جو حالات چل رہے ہیں کہ لوگوں نے 4 سے 6 مہینوں تک کے لیے ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے کہ کہیں سامان ختم نہ ہو جائے۔ سب نے اپنے اپنے گھروں اور دکانوں کو اسٹور بنا لیا ہے۔ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کدھر جا رہے ہیں؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہم صبح کی کرن دیکھ سکیں گے یا نہیں؟ میرے بھائیوں، اپنے غریب لوگوں کا خیال رکھو، ان کے بارے میں بھی ایسی سوچ اور فکر کرو جیسا کہ آپ اپنے گھر اور بچوں کے لیے کرتے ہو۔ یہ سب تب ہی ہوگا جب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت زندگی کے بارے میں پڑھیں گے اور سیکھیں گے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔